على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین نے جس طرح کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب النکاح، کتاب البیوع وغیرہ عنوانات قائم کیے، پھر ان ابواب کے تحت اس عنوان کے احادیث کو درج کیا۔ اسی طرح ایک عنوان کتاب الرقاق قائم کیا۔ یہ کتاب الرقاق ایسا عنوان ہے جس کو سن کر یا پڑھ کر دل نرم ہو جاتا ہے اور دل میں رقت، لطافت اور رحمت پیدا ہو جاتی ہے، اور دنیا سے دل بستگی کم ہوتی ہے، آخرت کی فکر بڑھ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی فلاح انسان اپنا نصب العین بنا لیتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر اس عنوان کے تحت محدثین حضور کے مؤثر خطبات، مواعظ اور نصائح کو درج کرتے ہیں، اور سارے حدیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ مؤثر اور سب سے زیادہ دل کو بدلنے کی طاقت رکھنے والا یہی حصہ ہوتا ہے جو کتب احادیث میں کتاب الرقاق کے زیر عنوان ہوتا ہے۔ کتاب الرقاق انسان کے دل کی سختی کو نرمی میں بدل دیتی ہے۔ کتاب الرقاق انسان کے دل کی قساوت کو سوز میں بدل دیتی ہے۔ کتاب الرقاق انسان کے دل کی غفلت کو دور کر کے اس میں عشق مصطفیٰ کا اور فکر آخرت کا نور پیدا کر دیتی ہے۔ کتاب الرقاق آخرت کی اور دنیا فانی کی حقیقت کو کھول کے سامنے لے آتی ہے۔ کتاب الرقاق انسانی زندگی کی بے بسی کو عیا کر دیتی ہے۔ کتاب الرقاق یہ رنگ برنگی کائنات کی بے ثباتی کو واضح کر دیتی ہے۔ اگر یوں کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ حقیقی اسلامی تصوف کی اساس اور بنیاد کتاب الرقاق ہے۔ اسی اہمیت کی بنا پر محدثین نے اپنی کتابوں میں حدیث کی کتاب الزہد اور کتاب الزہد والرقاق کے نام پر مستقل عنوانات قائم کیے، اور امت کے کئی ائمہ اور محدثین نے اس عنوان پہ مستقل کتابیں لکھی۔ ان کا تعارف کروایا جائے تو بہت طوالت ہو جائے گی۔ رقاق رقیق کی جمع ہے، یعنی دل میں جو رقت پیدا کرے، لطافت پیدا کرے، رحمت پیدا کرے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس کی واضح تعریف کی ہے کہ رقاق وہ کلمات ہیں جن کو سن کے انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، دنیا سے ہٹ جاتا ہے، دنیا سے اعراض کر جاتا ہے، یعنی حضور کے وہ کلمات طیبات جو تا قیامت مسلمانوں کے دل کو نرم کرتے رہیں گے۔ جس طرح لوہا نرم ہو کر اوزار بنتا ہے، سونا نرم ہو کر زیور بنتا ہے، آٹا نرم ہو کر روٹی بنتی ہے، مٹی نرم ہو کر باغ اور کھیت بنتا ہے۔ انسان کا جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر یہ ولی بنتا ہے، پھر یہ صوفی بنتا ہے، پھر یہ عارف بنتا ہے۔ تو وہ کلمات طیبات جن سے دل نرم ہوتا ہے ان کو احادیث رقاق کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو احادیث مبارکہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ بخاری میں کتاب الرقاق کی ابتدا بھی اسی حدیث سے ہو رہی ہے، اور ترمذی، ابن ماجہ، سنن دارمی، مسند احمد، دیگر کتب حدیث میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ عن ابن عباس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی پاک، نبی اکرم، شفیع اعظم، نور مجسم، سرور دو عالم
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتانی مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے معاملہ میں لوگ دھوکے میں ہیں اور گاٹا کھائے ہوئے ہیں۔ الصحت والفراغ، ایک صحت اور تندرستی، دوسری فراغت ہے۔ صحت بدن اور کسبی قوت کی صحت، اور فراغت سکون اور عمل حاصل ہونے کی صورت میں فراغت قلب، تندرستی اور فراغت، یہ دو ایسی نعمتیں ہیں کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، یا ان دو نعمتوں سے اعمال کی اتنی مقدار حاصل نہیں کرتے جو آخرت میں ان کی ضرورت پوری کر دے گی، یا ان دو نعمتوں کو لوگ ضائع کر کے پھر پشیمان ہوتے ہیں، پچھتاتے ہیں، لیکن ان کا پچھتاوا پھر ضائع جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں دنیا کی کسی چیز پر بھی حسرت نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جو ذکر الہی کے بغیر گزری ہوگی۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ عبادت کے لیے بندہ تب ہی فارغ ہوتا ہے جب وہ تندرست بھی ہو اور فراغت بھی اس کو حاصل ہو۔ کبھی بندہ فارغ ہوتا ہے مگر تندرست نہیں ہوتا، اور کبھی بندہ تندرست ہوتا ہے فارغ نہیں ہوتا۔ تو جب یہ دونوں نعمتیں ایک وقت میں مل جائیں تو پھر بھی بندہ اگر سستی کرے عبادت میں، نماز میں، علم حاصل کرنے میں، تو پھر حضور نے فرمایا مغبون، وہ گاٹا کھائے ہوئے ہے، وہ نقصان اٹھائے ہوئے ہے، وہ خسارے میں ہیں، وہ لوگ فریب خوردہ ہیں، وہ لوگ دھوکے میں ہیں، اور وہ لوگ غلط فہمی میں ہیں۔ یہ جو لوگ دونوں تندرستی اور صحت کے باوجود بھی علم حاصل نہیں کرتے، عبادت میں سستی کرتے ہیں، دنیا میں دل لگائے ہوئے ہیں، اور علماء نے لکھا ہے کہ اگر صحت اور تندرستی کو دین پہ خرچ نہ کیا جائے تو صحت، تندرستی، فراغت، بدنی قوت انسان کے لیے بہت ہی فساد والی چیزیں بن جاتی ہیں۔ اور عارف باللہ ابن عارض رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اس انسان کو رونا چاہیے، وہ روئے اپنے آپ پہ جس نے دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے کچھ تیار نہیں کیا۔